یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے حسرت کی پہلی غزل ہم نے پڑھی. آج ہم اس لیکچر میں دوسری غزل کی قرأت کریں گے اور اس ساتھ میں تشریح بھی. اور یہ بتانا یہاں پہ مناسب ہے یا ضروری بھی ہے کہ یہ بہت مشہور غزل ہے حسرت موہانی کی، اور آپ نے اس کو ٹیلی ویژن یا ریڈیو پر بھی سنا ہوگا. متعدد گلوکاروں نے اس کو گایا ہے. بہت عمدہ غزل، بہت مشہور غزل، معنویت سے پر، معنی سے پر. چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. ویسے ہی کہ یہ شعر حسرت موہانی کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں شاعر فرماتے ہیں، ہمیں ابھی بھی وہ زمانہ یاد ہے جب ہم محبت کرتے تھے اور محبت کے غم میں رات دن چپکے چپکے رویا کرتے تھے. سادہ انداز میں، جو سہل انداز میں یہ غزل لکھی گئی ہے، لیکن بہت مشہور غزل ہے، بہت معنی سے لبریز اور ترنم سے گائی گئی. بہت بار یہ غزل، کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے. تشریح، مجھے یاد ہے کہ کس طرح تم شرماتے ہوئے پردے کا کونا اچانک کھینچ لیتی تھی اور دوپٹے سے اپنا منہ چھپاتی تھی. بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستاں، وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ تم کس طرح بے رخی کے ساتھ میری باتیں سنتی تھی. بے رخی مطلب بے دھیانی کے ساتھ باتیں سنتی تھی، دھیان نہیں دیتی تھی ان پر، یا درگزر کرتی تھی. سنجیدگی کے ساتھ میری باتیں نہیں سنتی تھی یا سنجیدگی سے ان کو نہیں لیتی تھی. جب میں اپنا حال دل نہیں سنا رہا ہوتا تھا تو تم بے توجہی کے ساتھ اپنی کلائی پر کنگن گمایا کرتی تھی. تو وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد، جب میں اپنا حال دل تمہیں سنا رہا ہوتا تھا، جب میں سنا رہا ہوتا تھا تمہیں وہ بے توجہی، تو تم بے توجہی کے ساتھ اپنی کلائی پہ جو کنگن ہے، جو اپنے کلائی پہ کنگن باندھا ہے کلائی میں، اس کو گماتی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی. یعنی بے توجہ رہتی تھی آپ. جب میں وہ اپنا حال دل سناتا تھا آپ اس پر توجہ نہیں دیتی تھی. وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے، وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے. حسرت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ رخصت ہوتے وقت جب تم الوداع کہا کرتی تھی تو تمہارے سوکھے ہوئے ہونٹ کس طرح تھر تھر آتے تھے. تو رخصتی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس وقت کا نقشہ بھی کہ ہونٹ جو ہے تھر تھر آتے تھے رخصت الوداع کہتے کہتے. جب ہم ملتے تھے اور اس کے بعد رخصت ہوتے تھے تو آپ کے وہ ہونٹ کی تھر تھراہٹ ہونٹوں کی تھا، وہ مجھے اب تک یاد ہے. آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے. آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق. اگر ذکر فراق، وصل کی شب، جب ہم ملتے تھے اس رات، جب ملاقات کی رات ہوتی تھی، اور اگر فراق جدائی کا ذکر بھی آتا، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے. تو جب ہم کو یاد آتا تھا یا آپ کو یاد آتا تھا، کہیں ذکر ہم کرتے تھے کہ ہماری جدائی نہ ہو، یا جدائی کا لفظ جب آتا تھا، باتوں میں ذکر آتا تھا، تو آپ کا رونا اور مجھ کو رلانا ساتھ میں، وہ مجھے اب تک یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ اگر وصل کی رات بھی کبھی جدائی کا ذکر ہوتا تھا تو تم اتنا روتی تھی کہ مجھے بھی رلا دیتی تھی. تو بہت ہی مشہور غزل آپ نے سنا، آپ نے اس کی تشریح بھی سنی. امید ہے کہ آپ گھر پر بھی اس کو پڑھیں گے، اپنے ٹیکسٹ بک میں، اپنی کتاب میں.
کچھ الفاظ مانے یہاں پہ ان کو بھی ساتھ میں پڑھیں. اغیار غیر کی جمع، ناصح نصیحت کرنے والا، رسا پہنچنے والا، مضطر پریشان حال، برملا کھلم کھلا، پیشتر پہلے، یہ بیشتر نہیں ہے پیشتر پہلے، اقربا رشتہ دار. تو یہ ہم الفاظ معنی اور غزل بھی ہم نے پڑھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ دوسرے سوالات بھی ہم کریں گے جو اس غزل سے متعلق یا اس لیسن سے متعلق، حضرت کی غزلوں سے متعلق یا ان کے فن سے متعلق. ہم اگلے لیکچر میں اس پر بات کریں گے، ان سوالات پہ جوابات یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو لیکچر کے دوران. شکریہ.